السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے گزشتہ سبق کے اندر جو ہے وہ ہم نے حروف مدہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ حروف مدہ کسے کہتے ہیں اور حروف مدہ کتنے ہیں، الف مدہ ہے، یا مدہ اور واو مدہ، پھر اس کی کچھ امثلہ مثالیں جو ہیں وہ ہم نے پڑھی تھی۔ آج ہم حروف مدہ کے حوالے سے مشق ہے وہ انشاءاللہ ہم کریں گے۔ یہ دیکھیں، الف، جیسا کہ الف میں نے آپ کو بتلایا ہے بے جھٹکے ہوتا ہے، ساکن ہوتا ہے، خالی ہوتا ہے، یہ بالکل خالی ہے۔ اگر اس کے اوپر زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو تو یہ الف نہیں رہے گا بلکہ یہ حمزہ بن جائے گا۔ مثلا قال، اگر زبر ہوگی تو یہ کیا ہوگا؟ قال، ٹھیک ہے جی۔ لیکن الف ہے لہذا یہ الف سے پہلے والے حرف پر کیا ہے؟ زبر ہے، اور یہ الف مدہ کی پہچان جو ہے وہ ذہن میں رکھیں کہ الف ہو اور الف سے پہلے کیا ہو؟ زبر ہو۔ تو یہ ہم اس کو ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کریں گے۔ قال، اس کو ہم قال اس طرح نہیں کریں گے، نہ ہم اس کو قلا، نہ ہم اس کو قلا، اس کو لمبا نہیں کریں گے لام کو۔ قال، خاطب، عاقب، قالوا۔ اب اس میں واو مدہ بھی ہے، واو ساکن ہے، اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ واو مدہ، اور الف مدہ بھی ہے۔ اس کلمہ کے اندر دونوں الف مدہ کی بھی مثال ہے اور واو مدہ کی بھی۔ قالوا ساہون، قولوا مصلحون۔ اب دیکھیں یہ واو مدہ ہے، ٹھیک ہے جی، ساتھ ساتھ پہچان کرتے جائیں، اور یہ بھی واو مدہ ہے اور یہ بھی واو مدہ ہے۔ یشعرون، یعملون، حفیظ۔ اب یہ دیکھیں یہ یا مدہ آ گئی ہے۔ یا مدہ کی تعریف کیا تھی کہ یا ساکن سے پہلے والے حرف پر کیا ہو؟ زیر ہو، تو یہ یا مدہ آپ کے سامنے ہے۔ حفیظ، اس کو حافظ نہیں پڑھیں گے، اس کو ہم ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کریں گے۔ حفیظ، لطیف، رحیم، قیل، احیط، سیق، شدید، عظیم، عجیب، تجری، حین، ضربوا، کریم، سمیع، حکیم، نوحیہا۔ اب دیکھیں اس میں تینوں مثالیں اس کلمہ کے اندر حروف مدہ کی تینوں جو ہے وہ اقسام موجود ہیں۔ واو مدہ بھی ہے، یا مدہ بھی ہے، اور الف مدہ بھی ہے۔ یہ الف مدہ ہے، الف سے پہلے والے حرف پر کیا ہو؟ زبر ہو، اور یہ یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے حرف پر کیا ہو؟ زیر ہو، اور یہ واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے کیا ہو؟ پیش ہو، ٹھیک ہے جی۔ نوحیہا، حین، غیظ، یرید، فقیر، اوذینا۔ اس میں بھی تینوں جو ہیں وہ موجود ہیں، واو مدہ بھی، اور یہ یا مدہ، اور یہ الف مدہ۔ عزیز، عزیز، مقیت۔ اس کے دیکھیں اس چیز کا خیال رکھیں، یہ قاف موٹا ہے، اور اس کو جب ادا کرنا ہے تو اگلے حرف جو کہ تا ہے اس کو ہم باریک پڑھیں گے، اس کو بھی ساتھ موٹا نہیں کرنا ہے۔ مقیت نہیں، مقیت تا باریک۔ اکید، مجیب، وکیل، ٹھیک ہے جی۔
یہ ہم آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں، ایک کلمات ہمارے شروع ہو چکے ہیں، یہ کلمات مل کر پھر آیات کا روپ جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں، تو کلمات کو ہم پڑھ رہے ہیں، لہذا بھائی جو ہے وہ کافی انشاءاللہ ان کو فائدہ ہو رہا ہوگا۔ پہلے ہم حروف تہجی کو ہم نے پڑھا تھا، پھر ہم مفرد حروف کو پڑھ رہے تھے الگ الگ سے، اس کے بعد اب کلمات کی صورت میں بھی ہم سیکھ رہے ہیں۔ جن بھائیوں کو سمجھ آ رہی ہے وہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمیں قرآن مجید کی سمجھ آ رہی ہے، ہم قرآن مجید کو سیکھ رہے ہیں۔ جن کو سمجھ نہیں آتی ہے وہ اس کو مزید اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں اور دعا بھی کریں کہ یا اللہ ہمارا ذہن جو ہے، ہمارا سینہ جو ہے وہ کھول دے قرآن کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، اب تھوڑا سا یہاں پڑھتے ہیں۔ ہدایت نمبر 4 ہے سمیعن پر وقف کی صورت میں، اور اسی طرح جس حرف مدہ کے بعد آنے والے حرف پر وقف کرنا ہو تو اسے ساکن کر کے حرف مدہ پر 3 یا 4 الف کے برابر مد کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں جی، ان میں سے ہم کوئی بھی حرف لیتے ہیں، یہ لیتے ہیں رحیم، یہاں ہم وقف کرنا چاہتے ہیں تو وقف کا وہی قاعدہ ہے جو آپ کو پہلے بتلایا جا چکا ہے کہ جس کلمہ کے آخری حرف پر 2 پیشیں ہوں تو ہم اس حرف کو ساکن کر کے، یعنی کہ آخری حرف 2 پیشوں والا جو حرف ہے اس کو ہم ساکن کر دیں گے تو وقف کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، رحیم، یہ تو ہمیں پتہ چل گیا، اس کو ساکن کریں گے تو رحیم، ٹھیک ہے، میم ساکن ہو گئی۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ یہ ہے یا مدہ، تو یا مدہ کی جو اصل مقدار ہے وہ کتنی ہے؟ 1 الف۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ جو وقف کی صورت میں یا مدہ کے بعد کیا آ گیا؟ ساکن حرف آ گیا وقف کی صورت میں، اس لیے جب یہاں وقف کریں گے نا تو اس یا مدہ کو مزید ہم لمبا کر دیں گے، 3 کل ٹوٹل جو ہے 3 یا 4 الف جو ہے وہ ہم اس کو لمبا مزید کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ رحیم ان کو رحیم اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، رحیم رحیم، یہ اس طرح ہم پڑھ سکتے ہیں۔ قیل احیط سیق، لمبا کر کے ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تجری، اس کو ہم لمبا صرف 1 الف کی مقدار کے برابر اس کو ہم لمبا کریں گے کیونکہ اس کے آگے کوئی ساکن حرف نہیں ہے۔ تو وہ ساکن کب ہے؟ جب یہ وقف کریں گے تو لام جو کہ متحرک ہے اس وقت، جب ہم اس پہ وقف کریں گے تو کیا ہو جائے گی؟ ساکن ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ بات انہوں نے بتلائی۔ ہدایت نمبر 5 مجیب، ہاں یہ دیکھیں، یہ یورید، یہ آخر میں دال ہے اور دال حروف قلقلہ میں سے ہے، تو آپ کو بتلایا گیا ہے کہ جس حروف قلقلہ کے حروف قلقلہ میں سے جو حروف ہیں حروف قلقلہ کے، ان میں کسی حرف کے اوپر اگر جزم آ جائے، ساکن ہو جائے، اس کو ہم ہلا کر پڑھیں گے، جنبش دے کے پڑھیں گے۔ تو یوریدو وقف کیسے کریں گے؟ یورید سمپل وقف، لیکن جب مد کے ساتھ وقف کریں گے پھر بھی قلقلہ کو جو ہے خوب قلقلہ کرنا ہے، وہ حرف ظاہر ہونا چاہیے۔ یورید، اکید، مجیب، وکیل، یہ ایسے کریں گے؟ نہیں، بالکل نہیں کریں گے، کیونکہ یہ حروف قلقلہ نہیں ہے، لام کو ہم نہیں ہلائیں گے۔ اس کو کیسے کریں گے؟ وکیل، فقیر۔ اب یہ را جو ہے، ایک اور ذہن میں بات آپ کے ہونی چاہیے، یہ را جو ہے 2 پیشوں والی ہے، وصل کی صورت میں جب ملا کے ہم اس کو پڑھیں گے یہ موٹی ہوگی کیونکہ پیش ہے، خواب پیش ہو، الٹا پیش ہو، 2 پیش ہو، جب اس پہ وقف کریں گے تو یہ را باریک ہوگی۔ انشاءاللہ اس کا قاعدہ بھی ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔